آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں لائن سے لوگوں کی گردن ماری جا رہی تھی۔ مجھے اور انویسٹیگیشن کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک طریقے کی اسلامک پنشمنٹ ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کی یہ پروگریسو سوسائٹی میں کتنی یہ پرانی دور کی پنشمنٹ آ چکی ہے اور اب تک چل بھی رہی ہے؟ یہ دیکھیے، سعودی عرب کے اندر اسلامک پنشمنٹ قرآن صحیح حدیث سے، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے دی جاتی ہے۔ جیسا جرم رہے گا ویسی سزا۔ جرم اگر بڑا رہے گا تو سزا بڑی رہے گی، جرم چھوٹا تو سزا چھوٹی۔ جہاں پر بھی جرم بڑا ہو جاتا ہے اور اگر مناسب سزا نہیں دی جائے تو وہاں پر جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہمارا پیارا ملک لے لیجئے، یا پاکستان لے لیجئے، یا بنگلہ دیش لے لیجئے، یا یورپ لے لیجئے، یا امریکہ لے لیجئے۔ وہاں پر قتل کی سزا قتل نہیں ہے، لائف فار اے لائف نہیں ملتی آسانی سے۔ ویسے ہی ریپ کی سزا بھی قتل نہیں ہے، عزت لوٹنے پر بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، قتل غارت گری بڑھتی جا رہی ہے، لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ ٹیکنالوجی میں، پاور میں، پولیس میں، سب میں آگے ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت اور جان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکہ میں گن ڈیتھس اٹھا کے دیکھیے آپ، قتل بے تحاشا ملیں گے آپ کو۔ ریپ 1 منٹ میں 3 لڑکیوں کی عزت لٹتی ہے۔ یو کے کا، انگلینڈ کا، فرانس کا لگ بھگ وہی حال ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر اگر سزا برابر نہ دی جائے گی تو وہاں بربادی رہے گی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیے، ریپ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، معصوم بچیوں کو ریپ کر کے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی مرڈرز بڑھتے جا رہے ہیں، لنچنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایک رب اللہ جو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو شریعت دی ہے، جو قانون دیا ہے، وہ قانون ہم لاگو نہیں کرتے۔ سعودی عرب میں وہ قانون لاگو ہوتا ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے، قرآن صحیح حدیث سے۔ ریپ کرے گے، معصوم بچیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہاں پر قتل کی سزا ہے۔ یہ جو 3 آدمیوں کو قتل ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک معصوم بچی کی عزت لوٹے تھے۔ تو عزت اسلام میں بہت اہم ہے، ہر لڑکی کی، کوئی بھی دھرم کی ہو، کوئی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی ریلیجن کی ہو۔ تو جب اس کی عزت لوٹے تو پھر اس کی سزا قتل ہوئے۔ ویسے ہی سعودی عرب میں اگر کسی کو قتل کریں گے آپ تو اس کی سزا قتل رہے گی۔ نتیجہ دیکھیے، ہندو، مسلم، عیسائی، بہت سے دھرم کے لوگ سعودی عرب میں ملیں گے آپ کو، لیکن ان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ وجہ نہ آپ کا قانون نہ ہمارا قانون، ساری کائنات کے ایک رب مالک اللہ کا قانون چلتا ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ایسا تو پھر آپ میں اور آئسس میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا۔ آئسس کا مسئلہ یہ ہے کہ آئسس معصوموں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ آئسس بغیر اللہ اس کے نبی کے احکام کو فالو کرے انسانوں کو جلا دیتے ہیں، جبکہ آگ کا عذاب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے۔ تو آئسس معصوموں کا قتل کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ آئسس سے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث، سلفی، ذاکر نائک، سعودی آئسس سے لڑ رہے ہیں، مسلمان آئسس سے لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ معصوموں کو قتل کرتے ہیں۔ آر ایس ایس کے آتنکوادیوں کے خلاف ہم کیوں ہیں؟ وہ معصوموں کو قتل کرتے ہیں۔ ہم یہودی آتنکواد کے خلاف، اسرائیلی آتنکواد کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ معصوموں کو قتل کرتے ہیں۔ تو جو بھی معصوموں کو قتل کرتا ہے، ہم قرآن حدیث والے، توحید و سنت والے مسلمان، ہم اہل حدیث، سلفی اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرائف کرتے ہیں۔ ٹیررسٹ اور آتنکوادیوں کے خلاف ٹھہرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہم سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہی سخت سزاؤں کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہے؟ دیکھیے، بدنام کرنے کے لیے میڈیا نے اور بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز نے اور بعض اسلام کے مخالف پولیٹیشنز نے ایک مہم چلائی ہے، جھوٹی مہم۔ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ اسلام اگر آئے گا تو شراب بند ہو جائے گی، تمباکو بند ہو جائے گا، پروسٹیٹیوشن بند ہو جائے گا، بے حیائی جیسی گندی پکچریں وغیرہ جو ہے، پورنوگرافی بند ہو جائے گی۔ اسلام آنے سے جب یہ چیزیں بند ہو جائے گی، سود بند ہو جائے گا، تو سود ہے، شراب ہے، تمباکو ہے، بے حیائی ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، زناکاری ہے، ان سے اربوں اربوں کھربوں ڈالر کا کاروباری فائدہ بڑے بڑے بزنس مین، یہودی بزنس مین، عیسائی بزنس مین اور سنگھی بزنس مین کو پہنچتا ہے، اور ان سے بڑے بڑے فائدے وہ لوگ اٹھا کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مروا دیتے ہیں۔ شراب پلا کر کینسر سے مروا دیتے ہیں، تمباکو پلا کر کینسر سے مروا دیتے ہیں، پروسٹیٹیوشن میں لاکھوں کو ایڈز سے مروا دیتے ہیں، سود سے ہزاروں لاکھوں کسان خودکشی کر کے، لیبر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ تو یہ جو کاروباری لوگ ہیں، انسانوں کو لاکھوں کی تعداد میں مرتا ہوا دیکھ کر
करोड़ों की तादाद में मरता हुआ देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन अपने कारोबार के ऊपर बात आने नहीं देते। इस्लाम अगर आएगा, एक रब अल्लाह का कानून आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए वो आएगा, तो ये तमाम बर्बादियां खत्म हो जाएगी, अरबों खरबों का कारोबार खत्म हो जाएगा, सूद का, प्रोस्टिट्यूशन, जिना का, तंबाकू का, शराब का, ये बड़े बड़े जो हराम कारोबार है, पोर्नोग्राफी, बेहयाई का बंद हो जाएगा। तो वो बंद होगा, लेकिन करोड़ों इंसानों का फायदा होगा। ये दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और मीडिया नहीं चाहता, इसीलिए इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम के बदनामी के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि इस्लाम आया सलामती, अमन, शांति, उन्नति लाकर गरीबों, बेवाओं, मिस्किनों, मिडिल क्लास की जान बचाता है, इज्जत बचाता है। और बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस ये नहीं चाहते। वो चाहते लोग लाखों में, करोड़ों में मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमारे कारोबार को धक्का ना लगे, जो करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं उसको धक्का ना लगे। और इस्लाम, अल्लाह का कानून ये नहीं चाहता। अल्लाह ये नहीं चाहता, सारी कायनात का रब्बुल आलमीन चाहता है सब सुकून से, हिफाजत से रहे। तो जब इस्लाम आया तो ये बंद होगा, इसीलिए इस्लाम को ये बदनाम करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम सबके आँख के बदले आँख, जान के बदले जान ले लेंगे तो ऐसे तो पूरी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट नहीं है, उनके नाम पर जुड़ दिया गया है। ये खलील जिब्रान, एक सीरियन ईसाई, कोई बोलते हैं तुर्किश ईसाई या सीरियन ईसाई, वहां का एक ईसाई था, ये उसका जुमला है। महात्मा गांधी ने इसको कोट किया है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर इस्लामी कानून आया तो प्रैक्टिकली पता चलता है क्राइम नीचे आएंगे। एक जना आंख फोड़ा किसी की, अगर उसकी आंख ली गई तो लाखों करोड़ों लोग वो देखकर आंख फोड़ना बंद कर देंगे। एक आदमी कत्ल करा, उसको कत्ल किया गया चौरस्ते पर, लाखों करोड़ों लोग वो देखकर कत्ल करना बंद कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं कत्ल होते वक्त, सजा देते वक्त एक ग्रोह देखना चाहिए। सजा देते वक्त जो भी रेपिस्ट है, जब उसकी गर्दन मारी जाएगी, लाखों करोड़ों लोग रेप से दूर हो जाएंगे। तो इंसान के अंदर डिटरेंट इफेक्ट पैदा होता है कि इंसान गुनाह से डरने लगता है सजा देखकर। और ये इस्लामी कानून का असर सऊदी अरब और इस्लामी मुल्कों में आप देख सकते हैं। इसीलिए क्राइम में सबसे कम आपको मुस्लिम ममालिक मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका, यूरोप, फिर हमारे भारत, ऐसे मुल्कों में आपको क्राइम मिलेगा।